الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. صدق الله مولانا العظيم. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو ضرور شامل کر دیں گے، داخل کر دیں گے نیک لوگوں میں۔ نیک لوگوں میں داخل ہونا یہ بھی اللہ تعالی کے انعامات، احسانات میں سے ایک انعام اور احسان ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کن لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ ایک دنیا کے بہت بڑے قاری ہیں جو بہت پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، 1969 کی ان کی وفات ہے، اور اس سے بڑا قاری شاید اس امت میں نہ ہو۔ اللہ نے ان کو ایسے اعزازات بخشے تھے۔ میں ان کی گفتگو سن رہا تھا ایک جگہ، انہیں کہا آپ نے ساری زندگی قرآن پڑھنے پر لگا دی، کوئی قرآن کریم کی جامع ترین آیت جس کو آپ ہر وقت مد نظر رکھتے ہو؟ چونکہ پوری دنیا میں انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے کہا جی یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، میں اس کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو کس سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور کن لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ۔ سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست مقولہ ہے، الاخلاق بالاحوال لا بالتعلم، انسان کی تربیت اور اخلاق ماحول سے ہوتی ہے، سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوتی۔ جو لوگ اچھوں کے پاس بیٹھیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر خیر اچھائی آ جائے گی۔ میں شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کیا پیاری بات کہی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا اصحاب کہف کا کتا نیکوں کے ساتھ بیٹھا، قرآن میں تذکرہ کروا گیا، نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا اور تباہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح کا بیٹا والد کی بات نہ سنی، بروں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا رہا، قرآن نے فیصلہ کر دیا انہ لیس من اہلک، نوح اس سے آپ کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ اور اصحاب کہف کا کتا جان نہ چھوڑے، ساتھ ساتھ رہے۔ قرآن کریم اس کتے کے بیٹھنے کی بھی کیفیت بیان کر رہا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، وہ کتا یوں بیٹھا ہے، وہ کتا، اور
سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ کلبہم ان کا کتا ضرب المثل بن گیا وفاداری میں، اصحاب کہف کا کتا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھا؟ اچھوں کے ساتھ بیٹھا۔ اس لیے نبیوں نے بھائی اس بات کی دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے، یہ تو اسلام میں کسی بات کے اضافے کی اجازت نہیں ہے، اگر اجازت ہوتی تو میں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو نماز کی طرح فرض قرار دے دیتا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھائی کس طرح قرار دے دیتا؟ نماز کی طرح۔ آپ کو پتہ ہے سارے صحابہ وہ حضور علیہ السلام کا کوئی ہر روز کو 6 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا تھا جس میں شریک ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کی معیت ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا گئی۔ اور بھائی میں اس پر غور کرتا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق جو سیکھتی ہے نا وہ اسی صحبت سے سیکھتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بکری کا بچہ 4 دن ماں کو کرتا دیکھتا ہے، ویسے ہی کرنے لگ جاتا ہے۔ شیر کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، ماں کے ساتھ رہ کر شکار کرنا سیکھ لیتا ہے۔ ساری مخلوق، سارے جانور آپ دیکھیے وہ کالج یونیورسٹی کے ذریعے نہیں سیکھتے، وہ اپنے ماں باپ کو جیسا کرتا سیکھتے ہیں، جیسا کرتا دیکھتے ہیں ویسا ہی سیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں خاص طور پر والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور ان کو کن لوگوں کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندے کا لگاؤ اور محبت جن لوگوں سے ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا حشر انہی کے ساتھ کریں گے، ان کا حشر انہی کے ساتھ کریں گے۔ اگلی بات فرمائی، قرآن کریم نے منافقین کا ایک طرز عمل تھا، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ محسوس ہوتا ہے کہ منافقین کا یہ طرز عمل کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں پایا جانا ہے۔ نفاق کی یہ ایک بری عادت مسلمانوں میں پائی جانی ہے، جس کی وجہ سے قرآن تنبیہ کر رہا کہ تم اس ادا سے بچو۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایمان لاتے، مومن بنتے، مسلمان ہوتے، ایمان اور اسلام لانے کے بعد جب ان پر تھوڑی بہت آزمائش اور مصیبت آتی ہے، بھائی اسی صورت کے شروع میں کیا فرمایا تھا؟ ہم لوگوں کو، بھائی ذرا دیکھیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا، لوگ کیا سمجھتے ہیں آمنا کہنے سے ہم چھوڑ دیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلوں کو بھی کیا کیا؟ آزمایا۔ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا، ہماری طرف سے آزمائش آئے گی۔ تو فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جب ان پر آزمائش آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اوہو یہ تو اللہ کا عذاب ہی آ گیا ہم پر،
اگر ہمارے اس ایمان میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ کا عذاب نہ آتا، اللہ کا عذاب آ گیا، یہ دلیل ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ منافقوں کی طرح پھسل جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ حج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی خیر پہنچے کہے واہ واہ، اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو فوراً الٹے پاؤں بھاگ جاتے۔ فرمایا یہ منافقین کا رویہ۔ اسی لیے آپ حضرات کو پتہ ہے جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، اسلام کی، اسلامی ریاست کی بنیاد بن رہی تھی۔ میں نے ابھی چند دن پہلے تذکرہ کیا تھا، بھائی مدینہ میں جاتے بخار آیا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مدینہ بٹھی ہے، یا کسی منافق کی کھوٹ کو یہاں رہنے، اور ایسے ہوا۔ اس بخار نے ایسی چکی چلائی، جتنے منافق تھے سارے بھاگ گئے، جتنے منافق تھے بھائی سارے بھاگ گئے۔ چونکہ وہ آئے کس لیے تھے؟ وہ آئے تھے مفاد کے لیے، وہ اللہ کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے تھے وہ آئے اللہ کی رضا کے لیے، انہوں نے نہیں دیکھا ہمارا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ ڈٹ کے اور جم کر رہے۔ اللہ نے پھر ان کی عزتوں کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نواز دیا۔ اس لیے بھائی قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ حقیقت سمجھا رہا ہے کہ منافقوں والی ادا سے بچو۔ اچھا کام کیا، فائدہ ملا، ماشاءاللہ بہت خوش ہو گئے۔ اچھا کام کیا، تھوڑی سی آزمائش آ گئی، فوراً منافقوں کی طرح بدک گئے۔ یہ نہیں، اللہ تعالی ہر نیکی پر ایک دفعہ آزمائش لاتے۔ بھائی ہر نیکی پر ایک دفعہ کیا لاتے ہیں؟ میں بھائی بڑی حساس بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے جن لوگوں نے دین کے بڑے بڑے کام کیے نا، ان پر آخری وقت میں آزمائشیں آئیں۔ دو مثالیں لے لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خدمت، کسی مسلمان سے ڈکی چھپی ان کی خدمات، آخری وقت میں آزمائش آئی کہ نہیں؟ وہ خلیفہ راشد جس نے سارا مال اسلام پر وار دیا، آپ ذرا تصور کیجئے، وہ کنواں جس سے مدینہ کو پانی نہیں ملتا تھا، حضرت عثمان نے خرید کر پورے مدینہ کے لیے کیا کر دیا؟ اور آپ کو پتہ اسی کنواں سے حضرت عثمان کا پانی پیاسے۔ اور لیکن حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ میں اس آزمائش پر کیا رہوں گا؟ صبر کروں گا، بالکل نہیں تلوار اٹھاؤں گا، مجھے میرے نبی یہ کیا کر گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی اسی آزمائش کے ذریعے اللہ تک پہنچ گئے، اسی آزمائش کے ذریعے بھائی کہاں تک پہنچ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت نے اسلام تو پھوٹا ہی ان سے، لیکن کربلا میں بھائی اہل بیت پر آزمائش آ گئی۔ کربلا میں کیا آ گئی؟ اس لیے میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ بڑے بڑے اللہ کے ولی جو ہیں، ان کے زندگی کے جو آخری ایام ہوتے ہیں وہ بڑی سخت بیماریوں کے ہوتے ہیں۔ بھائی وہ کس کے ہوتے؟ علماء نے اس کی دو وجہ لکھی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کی میل کچیل صاف کر رہے ہوتے ہیں زندگی کی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ان کو جن بلند مقامات پر پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں آخری بیماریوں کے ذریعے پہنچا دیتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں بڑی آزمائشیں اور تکلیفیں دیکھ کر گئے، اس لیے قرآن نے فرمایا، ذرا دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ،
جب وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، فَإِذَا جب ان کو آزمایا جائے، فی اللہ اللہ کے معاملے میں، جعل فتنۃ الناس وہ اس آزمائش کو لوگوں کی طرح مصیبت سمجھ لیتے ہیں، اس طرح کا عذاب اللہ جیسے اللہ کا عذاب آیا، جیسے کیا آیا ہو۔ وہ پاکستان کے ایک نعت خواں تھے، پہلے گانا گاتے تھے، جنید جمشید، انہوں نے دنیاوی عروج دیکھا، بہت عروج دیکھا، اللہ نے کایا پلٹی۔ انہوں نے خود سنایا کہ جب میری کایا پلٹی نا تو مجھے کراچی کے ایک بہت بڑے صاحب علم، چونکہ ہمارے بزرگوں میں مولانا تقی عثمانی، مولانا یوسف لدھیانوی وغیرہ، ان بزرگوں سے اس کا تعلق تھا، انہوں نے پہلے کہا بیٹا ایک بات کا خیال کرنا، آپ جتنی برائی کے پہاڑ سے اتر کر نیکی کی طرف آئے ہو نا، آپ پر تھوڑی بہت ہی آزمائش آئے گی۔ آپ پر کیا آئے گی؟ آزمائش آ رہی ہے، پہلے سے حوصلہ رکھنا۔ کہنے لگے جب مجھے یہ بات کراچی کے بہت بڑے عالم دین نے سمجھائی تو میں نے اس کو پلے باندھ لیا۔ کہنے لگا پھر آزمائش کا دور آیا، میں اتنا نیچے گیا کہ میرے پاس آٹا خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ کہنے لگے میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ سے ملنے گیا، پتہ نہیں ان پر میری صورتحال منکشف ہو گئی، ان کو سمجھ لگی کہ اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کہنے لگے باقی میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا۔ بھائی وہ شخص جس کا ایک گانا لاکھوں میں بکتا ہو، کہنے لگے مجھے مولانا یوسف صاحب، مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے کچھ پیسے دیے، آزمائش آئی۔ کہنے لگا پھر میں زیرو سے اللہ نے، یہ آزمائش کیوں آئی؟ علماء نے لکھا یہ آزمائش پچھلی جس برائی کو چھوڑ کر آئے تھے اس کی توبہ کی انتہا تھی۔ یہ کیا تھی؟ اس کی توبہ کی، اللہ نے اس آزمائش سے گزار کر پیچھے جس غلط دنیا سے آئے تھے اس کی میل کچیل ہر چیز کیا کر دی؟ صاف ستھری کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے کراچی میں ان صاحب سے ملا بھی ہوں، وہ عیسائی تھے، اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، اب تو ان کی عیسائیت پر ایک دو کتابیں بھی آ گئی ہیں، انہوں نے عیسائیت پر 2 کتابیں بھی لکھی، اور ان کو بڑا ملکہ ہے عیسائیت پر گفتگو کا۔ اب تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 10 عیسائیوں کو مسلمان کر دیا، کتاب لکھی ہے اس نے۔ میں نے ان سے براہ راست سنا، کہنے لگا میرا اچھا خاصا کاروبار تھا، جب میں نے اسلام قبول کیا سارا ہی گیا۔ کہنے لگے یہاں تک پھر میں ملازم بنا، پھر ملازمت سے بھی نکل گیا۔ کہنے لگا میں بہت پریشان ہوا، میرا سارا خاندان گیا، جہاں میرا نکاح طے ہوا تو انہوں نے بھی جواب دے دیا، کاروبار بھی گیا۔ کہنے لگا میں بے یار و مددگار ایک عالم دین کے پاس گیا، وہ میرے حالات سے اچھی طرح واقف تھے۔ کہنے لگا جس دن میں بالکل ہی کنگلا ہو گیا نا کہ آج روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں، تو انہوں نے مجھے اس دن کہا کہ لگتا ہے کہ اب اللہ نے تیری توبہ جو ہے نا وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ تیری توبہ کہاں داخل ہو گئی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ آخری مرحلے میں۔ کہنے لگا جی میرے پاس، میں ان کے پاس 2 دن رہا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ 2 دن کے بعد ایک عام سی نوکری مجھے ملی، میں نے وہ ملنا شروع کیا، وہ نوکری شروع کی۔ کہنے لگا آہستہ آہستہ چلتے 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 اللہ نے سال میں بہتر، اس سے اچھی نوکری، اس سے اچھی نوکری کرتے کرتے کہنے لگا میں پھر اسی سیٹ پر آ گیا۔ کہنے لگا اس دن تو پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جہاں میرا رشتہ طے تھا، جنہوں نے مجھے جواب دے دیا تھا، وہاں میرا دوبارہ رابطہ ہوا، اور میں نے وہاں نکاح کی شرط رکھی کہ میں تو مسلمان ہوں۔ کہنے لگا جس لڑکی سے میری نسبت ہوئی تھی اس نے 2 دن میں میری شرط کو مان لیا،
میری شرط کو کیا کر لیا؟ مان لیا، اسلام قبول کر لیا۔ وہ پھر ان کے نکاح میں آئی، کہنے لگا واہ میرے اللہ، یہ ساری چیزیں تو اسلام لانے کی وجہ سے آپ نے مجھ سے چھین لی تھی، میں تو یہ سمجھا تھا، وہ تو مجھے اب سمجھ میں آئی کہ یہ چھینی نہیں تھی، یہ میری کیا تھی؟ کہنے لگا جی پھر وہاں میرا نکاح بھی ہو گیا، اللہ نے نوکری بھی بہت اعلیٰ دے دی، سارے کام اللہ نے، والدین دوبارہ راضی ہو گئے، والدین سے آنا جانا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا پھر میں آہستہ آہستہ اپنی والدہ پر محنت کی، کہنے لگا پھر اللہ نے مجھے وہ دن بھی دکھایا جی دن میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ میری والدہ نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ ابا جی سخت تھے ذرا، ابا جی کو 2 ڈھائی 3 سال لگے، آہستہ آہستہ میرے والد بھی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے آہستہ آہستہ میرا سارا کنبہ مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ نے ایمان بھی دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا ہے کہ ان آزمائشوں کا کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ بھائی یہ سنت اللہ ہے، یہ یاد رہنی چاہیے، یہ سنت اللہ ہے، یہ یاد رہنی چاہیے، اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، ان لوگوں کے پاس اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ حضور اور اس منافق اللہ کے نبی کو کہا کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سورہ توبہ میں یہ بات زیادہ وضاحت سے بیان کی ہے، جب اللہ کے نبی کسی جنگ کے لیے جاتے نا جس میں فتح یقینی تھی، منافقین پہلی صف میں بڑھ کے مارتے تھے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہیں، ان کو پتہ ہے جنگ ہو رہی نہیں، مال غنیمت ہے، مفت ملنا ہے، اور جہاں پتہ تھا کہ یہاں تو تلوار چلنی ہی چلنی ہے تو 70% تو منافق، کوئی کہتا میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا میری فلاں ہے، اور جو ساتھ جاتے بھی تھوڑے تھوڑے سفر سے واپس ہے۔ غزوہ تبوک پھر اللہ نے آخری چکی چلائی منافقین کو ننگا کرنے کے لیے۔ غزوہ تبوک کے لیے نکلے نا، 80% منافق ساتھ گئے رہے، ان کو پتا تھا سفر بڑا لمبا ہے، گرمی الگ پتہ جانا ہے، جنگ بھی ہو رہی ہے، سپر طاقت سے ٹکر ہے، سارے بھاگ گئے۔ اور جو نکلے تھے کوئی 3 کلومیٹر پر جا کے لنگڑا لنگڑا حضور کے پاس آ جائے، جی میری تو ٹانگ میں درد ہو گیا، میں اللہ کے نبی کو بتا۔ بھائی 11واں پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، نبی جی منافق بڑے عذر بیان کریں گے آپ کے پاس آ، یہ جتنے ہیلے بہانے کر رہے ہیں نا سب منافق ہیں، ان کے قبول کرتے جائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سب کے عذروں کو قبول کر۔ تبوک جا کے حضور نے کبھی اس طرح نہیں کیا، بھائی ذرا سننا، تبوک جا کر حضور نے فرمایا سب کو چیک کرو کون کون آیا کون کون رہ گیا۔ جب لسٹ پیش کی نہ رہنے والوں کی، اس لسٹ میں نام حضرت ابو ذر غفاری کا بھی تھا۔ بھائی کس کا بھی تھا؟ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کہ ابو ذر غفاری پیچھے رہ گیا، چونکہ جبرائیل بتا گئے تھے کہ اس جنگ میں منافق کوئی بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ لگا کہ ابو ذر غفاری پیچھے رہ گئے، چونکہ یہ تو بہت شروع کا مسلمان ہے، اور آپ کو پتہ مکہ میں اسلام پیش کرنے پر اس نے مارے کھائی ہوئی تھی۔ اتفاق سے تیسرے دن اللہ کے نبی فجر کے بعد یوں ہی صحابہ کرام سے کچھ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ دور سے ایک بندہ پیدل آتا نظر آیا، صحرا تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لگتا ہے کوئی بندہ آ رہا ہے دور سے، صحابہ کرام نے کہا، حضور نے فرمایا مجھے لگتا ہے ابو ذر غفاری ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا یہ میرے ابو ذر غفاری ہے۔ کون؟ ہاں میرے ابو ذر غفاری۔ دیکھا تھوڑی دیر میں ابو ذر غفاری آ گئے، صحرا میں گرمی میں پیدل سفر کرتے کرتے ابو ذر غفاری یوں پہنچے کہ پاؤں کے جو تلوے تھے وہ جل گئے، پاؤں کے جو تلوے تھے وہ جل گئے، پاؤں پر ٹاکیاں باندھ رکھی، اور رستے میں سواری مر گئی جس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اپنا سارا سامان چھوڑ دیے، 2-4 چیزیں سر پہ رکھ لی، 2-4 چیزیں کس پر رکھ لی؟ سر پہ رکھ لی، اور پتہ نہیں کتنے دنوں سے صحرا میں پیدل چلتے 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 کہاں تک پہنچ گئے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تبوک تک پہنچ گئے۔ کون؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اگر بدر پہنچے تو منافق کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں جو کھوٹ لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلی آیت سے دوبارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔ بھائی بہت سے رفقا بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام شرور اور فتن آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔